عذاب ہے، اور ثلاثہ 3 ماننے والوں کے لیے بھی عذاب ہے۔ تو ایک، کیونکہ 1 جمع 1 جمع 1 برابر ہے 3۔ مسیح صاحب کہتے ہیں 1 جمع 1 جمع 1 برابر 1۔ مضمون کا حساب پڑھا ہے، باپ خدا، بیٹا خدا اور روح خدا، تینوں کو ملا ہوا ایک خدا کو بھائی نہیں بنتا۔ ایک راستہ جو مسیح صاحب نے ڈھونڈا ہے وہ یہ کہ یہ جمع کا نہیں ہے بلکہ یہ ضرب ہے، 1 ضرب 1 ضرب 1 برابر 1۔ بات تو صحیح ہے، تو آپ اس کو جمع کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی نہ آپ جمع کریں نہ آپ ضرب کریں، ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ جمع میں بھی صحیح ہے، نفی میں بھی صحیح ہے، ضرب میں بھی صحیح ہے، تقسیم میں بھی صحیح ہے، خدا ایک نہیں ہے۔ ہمارا پہلا مفروضہ یہ ہے جو آپ کے مفروضے سے بالکل مختلف ہے۔ آپ کہتے ہیں خدا ایک ہے، تو پھر ہم پوچھیں گے ایک ہے تو کیسا ایک ہے؟ میرے جیسا ہے، آپ جیسا ہے؟ بائبل میں اور مصیبت کہ خدا نے اپنی شکل پر انسان کو پیدا کیا۔ اب چشمہ لگانے والا خدا ہے، بغیر چشمہ ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، پیلا ہے کہ نیلا ہے؟ ایک نہیں ہے۔ اگر آپ میتھمیٹکس کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس وہ گنتی میں نہیں آتی، جس کو انفینیٹی کہتے ہیں۔ تو خدا انفینیٹی ہے، وہ واحد نہیں ہے، ایک نہیں ہے، بلکہ وہ لا محدود ہے، اس کی کوئی حدود نہیں۔ ایک کی تو حدود ہے، بھئی یہ ایک پیالہ ہے، یہ کی حدود، اس کے بعد جو ہے وہ پیالہ نہیں۔ لیکن اگر یہ پیالہ لا محدود ہو، پوری کائنات میں پھیلا ہوا تو باقی کسی پیالے کی جگہ نہیں رہتی۔ تو لامحدود میں سے اگر آپ لامحدود نکال دیں تو تب بھی وہ لامحدود رہتا ہے۔ لامحدود میں لامحدود ڈال دیں، 2 لامحدود نہیں ہوتے، ایک ہی لامحدود ہوتا ہے، کیونکہ ایک وقت میں ہوتا ہی ایک لامحدود ہے۔ لامحدود کو لامحدود سے ضرب دیں تو لامحدود تو مربع نہیں بنتا، لامحدود ہی رہتا ہے، اور لامحدود کو لامحدود سے تقسیم کریں تو وہ لامحدود ہی رہتا ہے۔ تو خدا کے ساتھ لامحدود ہے۔ جب آپ واحد اور ایک کے پنگے میں گریں گے، 1 اور 3 کے پھٹے میں، انشاءاللہ قیامت تک حل بھی ہوگا۔ غلط آپ نے یہی کام کیا ہوا، 1 ہے کہ 3 ہے؟ آپ کرے ہے بھائی 1 لیکن 3 بھی ہے، پاگل ہو گئے یار، 1 ہے یا 3 ہے، کیا ہوا؟ 1 بھی ہے 3 بھی ہے۔ ایک والے سے پوچھے میں کیا وہ کہتے ہیں 1 بھی ہے 3 بھی نہیں ہے، اچھا سمجھ یہ تینوں سے 1 ہے، ہاں پھر 1 ہے، تو آپ بھی کوئی بیوقوفی کریں جو آپ کریں، آپ کریں تینوں 1 ہے، وہ بھی کہہ تینوں 1 ہے، بیوقوفی کیا ہے؟ تو خدا کی ذات لامحدود ہے، تو واحد کے پنکھے میں نہیں پڑے کہ 1 ہے 2 ہے 3 ہے، ہم گن نہیں سکتے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت قول ہے جو ان کے پہلے خطبہ میں نہج البلاغہ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ من عزہ وعزہ وحدہ، جس نے خدا کی تعداد بتائی کہ کتنے ہیں، اس نے خدا کو محدود کر دیا۔ جس نے کہا خدا 1 ہے اس نے بھی محدود کیا، جس نے کہا 3 ہے اس نے بھی محدود کیا۔ آپ اس کی گنتی نہیں گر سکتے، وہ آپ کی گنتی سے شروعات سے باہر ہے۔ تو لامحدود ذات ہے، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ 1 ہے 2 ہے 3 کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، خدا ہے۔ تو یہ والا جو ہے ڈرائی آئیڈینٹیفائی کر سکتے وہ یہ ہے کہ وحدت یگانہ ہے، ایک ہی وحدت ہے، خدا ایک ہی ہے۔ آپ اس کو 3 مختلف پہلوؤں سے دیکھتے ہیں، آپ اس کا جائزہ، آپ 1000 پہلو سے بھی جائزہ دے سکتے ہیں، تو آپ اس کو 3 تک محدود نہیں کر سکتے۔ جتنی پہلو سے آپ جائزہ دیں گے ہر طرف سے آپ کو اس کی نئی شان اور نئی آن بان دکھائی دے گی، آپ اسے محدود کر ہی نہیں سکتے۔ ٹرائی یونٹی، ٹرائی یونٹی، ٹرینٹی نہیں، ٹرائی یونٹی۔ جی چرچ اب ایکسپٹ کر رہا ہے، ہمارے پاکستان کے چرچ کو چھوڑ دیجیے، یہ تو یہاں پہ پاکستان میں جتنے بھی رہتے ہیں، چاہے وہ مسیحی ہے یا کسی اور مذہب کا پیروکار ہے، سارے صدیوں پرانے پیروکار ہیں، آج کل کا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں اب ٹرائی یونٹی استعمال کرنے لگے، اور خاص طور پر جرمن میں تو ہے ٹرائی آئیڈینٹیفائی، انہوں نے تو لفظ پہلے کڑا، انہوں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دیا گیا، اور بہت سارے لوگ ٹرائی یونٹی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ وہ وننس والا نہیں ہے۔ تصور ٹرائی یونٹی اور وننس الگ ہے۔ وننس والے یہ ہے کہ صاحب صرف یسوع ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو آسمان پہ جو بیٹھا ہے وہ بھی یسوع ہے، جو بپتسمہ لے رہا ہے وہ بھی یسوع ہے، جو کبوتر کے چرن میں اتر رہا ہے وہ بھی یسوع ہے۔ یہ حماقتیں نہیں کرتی۔
تو کیا نہیں کرتی؟ حماقت ہے نہیں چلتی، یہ حماقت نہیں چلتی، یہ پھر ڈرامہ کہ بپتسمہ لے رہا ہے، خود ہی اوپر سے بول رہا ہے، پھر خود ہی اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے، خود کبوتر کی شکل میں اتر رہا ہے، غریب ہے۔ تو یہ ڈرامے آپ نہ بنائیں۔ سیدھی بات ہے کہ خدا کی ذات یہ لیکن لا محدود ہے۔ مصیبت ہے کہ صرف ایک کہنے سے آپ کی گڑبڑ ہے، ایک محدود بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک ہے، یہ محدود اس ایک کو چھوڑ دیں کسے بن جائے۔ تھوڑی سی ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، پتھر کو آپ توڑ دیں، ایک پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیں تو 2 پتھر، ایک پتھر کے آپ 10 ٹکڑے کر دیں تو 10 پتھر، پتھر کو جب توڑتے ہیں تو پتھر اس میں بنتے ہیں جیسے حصے میں باندھ، لیکن آدمی کو آپ بیچ میں سے کاٹ دیں تو آدمی نہیں بنتے، وہ ایک بھی نہیں رہے گا، کیونکہ آدمی کمپلیکس ہے۔ جتنی زیادہ کمپلیکسٹی ہوگی اتنی ہی اس کی یونٹی کو توڑنا مصیبت ہے۔ آپ موبائل لے لیں، آپ جب بہت ہی کمپلیکس ہے، آپ کہیں گے ایک موبائل ہے، بیوی کے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں تو میرے پاس نہیں ہوتا، میں لے کے جاتا ہوں تو بیوی کے پاس نہیں ہوتا، پیسے اتنے ہے نہیں کہ دوسرا خرید لوں، اس کے توڑ کے جو کیوں نہ کر دیں، آدھا بیوی رکھ لے آدھا میں رکھ لوں۔ تو جیسے آپ اسے توڑیں گے موبائل تو رہے گا سکل میں کچھ نہ کچھ، لیکن کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا خدا بالکل سمپل یونٹی ہو جو عام طور پر کچھ مذاہب کا تصور ہے تو آپ اس کے 10 خدا بنا سکتے ہیں۔ اگر وہ کمپلیکس یونٹی ہے تو اس خدا کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بائبل میں جو تصور ہے وہ کمپلیکس یونٹی کا ہے، سمپل یونٹی کا نہیں۔ اگر سمپل ہوتا ہے تو آپ اس کو توڑ دیں، 10-12 پتھر بنا دیں اس کے، لیکن یہ وہ ہے کہ جو زندہ ہے اس کو آپ جب توڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ رہتا نہیں ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو خدا کو اگر آپ 3 حصوں میں بانٹیں گے تکلیفی حضرات تو یہ خدا بھی نہیں رہے گا، اور اگر آپ تینوں کو ملا کے ایک بنانے کے چکر میں لگے رہیں گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہیں گے نہیں وہ تینوں ایک ہے تو ڈرامے چھوڑ دیں، پھر باپ بیٹا زور ہو گئے، جب تینوں ہے ہی ہے تو 3 نام آپ نے کیوں رکھے ہوئے؟ بھائی جب یہ بھی یہی ہے اور یہ بھی یہی ہے تو اس کا نام آپ نے کیوں مگ رکھا ہوا ہے، اس کا نام کیوں گلاس رکھا ہوا ہے، اس کو بھی گلاس ہے، اس کو بھی گلاس ہے، اس کو بھی مگ۔ جب آپ نے نام الگ رکھے ہوئے باپ بیٹا رول ہوتے تو پھر تینوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ عقل سے کام لیں۔ نام ہی لقب ہے، چلو لقب سے ہی اب لقب رکھ لیں تو لقب رکھنے سے بھی کیا وہ ایک ہو جائے گا؟ بھائی معذرت کے ساتھ اگر کوئی صاحب یہاں پہ ہیں آپ سے معذرت کے ساتھ، ایک آپ سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ بھٹو کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں تھوڑے سے، ہم پیچھے سے چل رہے ہیں، آگے سے چل رہے ہیں۔ اب لقب ہے، ہم نے ایک کا نام رکھا ہوا، ایک کا نام رکھا ہوا ہے گنجو، ایک کا نام رکھا ہوا ہے ٹنڈا، یہ لقب ہے۔ اب یہ صرف لقب ہے تو کیا یہ 3 آدمی ہے یا ایک ہے؟ 3 لقب بھی رکھ لیں گے تب بھی 3 ہی رہیں گے، تب آپ 3 کو ایک کیسے بنائیں گے؟ تب نہیں ملتا، لقب سے بھی کچھ قابل۔ اور یہ لقب والا قسم جو ہے یہ ہم نے لیا ہے اصل میں اسلام سے، آپ کو بتائیں مسیح حضرات نے، تو وہاں پر یہ ہے کہ خدا کا ایک نام ہے تو وہ ہے اللہ، یہ ہے اس کا ذاتی نام، باقی جتنے ہیں وہ اس کے صفاتی نام۔ تو وہیں سے مسیح حضرات نے لے لیا کہ یہوہ یا جو کچھ بھی ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے، اور باقی جو ہے سارے کے سارے یہ صفاتی نام ہے۔ لیکن مصیبت یہ کہ صفاتی نام میں جو خرابی ہے آپ نے کبھی ان پہ غور نہیں کیا۔ خدا خالق ہے، سچی بات، خدا ازل سے ہے، ٹھیک مانتے ہیں، اگر ازل سے ہے اور خالق ہے تو کیا ازل سے خالق ہے؟ اگر ازل سے خالق ہے تو ازل سے کوئی مخلوق بھی ہوگی، اور جو ازل سے ہو وہ مخلوق نہیں ہوتا، اور جو مخلوق ہوتا ہے وہ ازل سے نہیں ہوتا۔ حماقت آپ کی یہاں پہ، کیا خدا دیکھتا ہے؟ ازل سے دیکھتا ہے؟ ہاں، تو دیکھنے کے لیے پہلے چیز کا وجود چاہیے، تو خدا سے پہلے تو کوئی اور چیزیں ہونی چاہیے جنہیں خدا دیکھے۔ اگر آپ کہتے ہیں خدا سمیع ہے، سنتا ہے، تو خدا کے وجود سے پہلے آوازوں کا وجود چاہیے جنہیں سنے۔ جتنے بھی آپ کے صفاتی نام ہے سب میں مصیبت ہے۔ اصل میں صفاتی نام جن کو آپ کہتے ہیں وہ صفاتی نام نہیں،
یہ نہیں ہے خدا کہ بھائی وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، یہ اس کی صفات ہے، یہ صفات تو مجھ میں بھی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں بولتا ہوں، خدا ہو جاؤں گا؟ یہ خدا کی صفاتی نام نہیں ہے، یہ خدا کے تعلقاتی نام ہے کہ یہ خدا ہے تو ایک، لیکن تنہائی پسند نہیں ہے، اسی لیے اس کو تعلقات چاہیے۔ جب آپ کو دیکھتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، اپنے آپ سے تو بات نہیں کرتا، یہ تو نہیں ہے کہ دیوانہ ہے دیوانوں سے باتیں کیے چلے جا رہا ہے، آپ سے بات کرتا ہے تو تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ کو خلق کرتا ہے آپ سے تعلق قائم کرتا ہے، جب آپ کو دیکھتا ہے آپ سے تعلق، تو یہ اس کے تعلقات ہے کہ یہ خدا تعلقات قائم کیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ مذاہب میں بہت بڑا فرق ہے کہ بائبل کا خدا اگر تعلقات توڑ دے تو خدا نہیں رہتا، کچھ مذاہب میں اگر یہ خدا تعلقات توڑ کر دے بلکہ نہ بھی ہو تب بھی یہ خدا رہتا ہے، اس کی ذات کو کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بڑا بے نیاز قسم کا ہے۔ یہ ہمارے یہاں بڑا بے نیاز نہیں ہے، یہ بڑا نیاز میں چھوکا ہے، یہ بالکل یہ بڑی نیاز پسند ہے، یہ تعلقات رکھتا ہے اور ان تعلقات میں جان دینے تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مصیبت اس کی ہے۔ تو وہ جو ایک کا تصور ہے کہ صاحب وہ ہے، اس کا نام ہے اور یہ باقی اس کے لقب ہے، سارے ہی لقب ہے۔ نام آپ کو کیا معلوم، اس نے بتایا ہے میرا نام کیا ہے، یا آپ نے اس کا شناختی کارڈ دیکھا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا کہ میرا نام یہ ہے، بھائی میرے ابا کا نام یہ ہے۔ سارے لقب ہے کیونکہ ہم نے جس طرح سے سوچا اس کے بارے میں ہم نے اس کی وہ نام رکھ دیے کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھتا ہے، ہم سنتے ہیں تو وہ بھی سنتا ہوگا، کہ ہم سے زیادہ سنتا ہوگا، ہم 2-3 باتیں سن لیتے ہیں وہ سب کی سن لیتا ہوگا، ہم ایک وقت میں ایک کی سنتے ہیں وہ ایک وقت میں سبھی کی سن لیتا ہے، اس کا آوازیں گڑبڑ نہیں ہو جاتی۔ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں قریب والی کو، جو دور کا فوکس نہیں رہتا، دور بھی دیکھتے ہیں تو قریب کا فوکس نہیں رہتا، تو دور اور قریب وہ سب کو دیکھ لیتا ہے، فوکس اس کا کام رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے سارے اپنے تصورات ہیں جن میں ہم نے اس لامحدود ذات کو اپنے طور پر محدود کرنے کی کوشش کی ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ وہ کفر ہے جس کا ہم نے ارتکاب کیا ہے، آپ چاہے مانے یا نہ مانے لیکن اسی بچی ہے۔ تو آپ اس کو جو بھی القاب اسے دے دیں گے کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، تو آپ کچھ کہتے ہیں، سارے آپ کے القاب دیے ہوئے ہیں، سارے آپ کے دیے ہوئے نام ہیں۔ کیا نام جس کو یہ عام طور پر کہا جاتا ہے، کبھی مسیح نے کہا کہ میں خدا ہوں، ارے بھائی اس نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ روح القدس نے کبھی کہا کہ میں روح القدس ہوں، کبھی خدا نے آپ کے آ کے کہا کہ میں خدا ہوں۔ یہ تقاضے ہی فضول قسم کے ہیں، مذہبی بحثیں ہیں ہی ایسی ہے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ چلتے ہیں خدا ایک تو مصیبت ہے، ایک ماننے والے بھی اور ایک سے زیادہ ماننے والے بھی، اور اگر چلتے ہیں خدا لامحدود سے تو پھر اس میں بقت ہے، اس میں پریشانی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ انفینٹی ہے تو انفینٹی کو انفینٹی میں جمع کریں، انفینٹی پلس انفینٹی از اکول ٹو انفینٹی، انفینٹی مائنس انفینٹی از اکول ٹو انفینٹی، انفینٹی ملٹیپلائڈ بائی انفینٹی از اکول ٹو انفینٹی، انفینٹی ڈیوائڈیڈ بائی انفینٹی از انفینٹی۔ تو آپ یہ 1+1+1 والے پنگے نہ لیں، انفینٹی والا لیں، آپ کی جان بچ جائے گی۔ پہلے یہ کہ ہم خدا کے بارے میں جتنا کچھ سمجھتے ہیں، راستے میں ہم باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے جوش صاحب کی بات کی، ان کا جوش صاحب نے ایک جگہ کہا کہ میں محدود ہوں، میں محدود انسان، میری عقل بھی محدود ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ خدا ہے تو میری اس محدود عقل کا فیصلہ قبول کرنا یہ عقل مندی کا کوئی تقاضا ہے؟ میں کہوں ہے تب بھی وہ تو بھی محدود دماغ کا نتیجہ ہے، کہوں نہیں ہے تب بھی وہ محدود دماغ کا نتیجہ ہے۔ تو ہمارے تمام جتنے بھی خدا کو سمجھنے کے طریقے ہیں کہ ایک ہے، ایک سے زیادہ ہے، ایک کے اندر گھسے ہوئے ہیں، کہ بھائی ایک کے اندر 3 ہے یا 3 کے اندر 1 ہے، سارے کے سارے ہمارے اپنے طور پر سمجھنے کے طریقے ہیں۔ اور پہلے ہم اپنا عقیدہ بناتے ہیں، جو ہمارے ساتھ خرابی ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہم کتاب کو سامنے رکھ کے عقیدہ بناتے ہیں، ہم عقیدے پہلے بنا لیتے ہیں، پھر کتاب میں حوالے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے حق میں کون کون سے دلیلیں ملتی ہیں اور کون سی آیتیں ملتی ہیں، اور ہر ایک فرقے کا آدمی اور ہر ایک مذہب کا آدمی پھر اپنے اپنے حق میں آیات ڈھونڈ کے لاتا ہے اور دوسروں کے خلاف ڈھونڈ کے لاتا ہے، اور پھر ہم کتابوں کی کشتی کراتے ہیں
یا کتاب کی آپس میں کشتی کرا دیتے ہیں آیات کی آیات سے، پوری اسٹائل اکھاڑا ہم لگا دیتے ہیں۔ تو خدا کو سمجھنے کی جتنی کوشش ہے وہ ہمیشہ محدود ہی ہے، اور اس کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے کرنا، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنا، فتوے لگانا، کون سی عقل بنتی ہے؟ ہاں اگر کہیں واضح طور پر ہو کہ میں تین ہوں تو میں تین ہوں، واضح طور پر ہو کہ میں ایک ہوں، آپ کہیں گے بہت جگہ لکھا ہوا ہے کہ میں ایک ہوں، جہاں لکھا ہوا وہاں پہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ جہاں پہ لوگ خدا ایک سے زیادہ مانتے تھے ان کے مقابلے پر ہے کہ ایک ہوں، اور وہاں پہ جو گلے میں مصیبت پھنسی وہ بھی دیکھ لیں، وہاں یہ سایہ میں جہاں پر ہے بہت مذاق اڑایا گیا ہے، پر کمال کا مذاق ہے۔ اس عقل مند آدمی کو دیکھو، خدا نے عقل دی ہے، کاریگر ہے، جنگل میں جاتا ہے، ایک سیدھی لکڑی تلاش کرتا ہے، پیڑ کاٹتا ہے، اس کے ٹکڑے کرتا ہے، رنگا لگاتا ہے، چھیری سے اس کو تراشتا ہے، پھر اس کو صاف کرتا ہے۔ وہ حصہ جو بچ گیا اب اس کی شکل انسان کی سی ہو گئی ہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور وہ حصہ جو برادے کی صورت میں نکلا تھا اس کو جلاتا ہے اور ہاتھ اور گرمی کاٹتا ہے۔ جب انہوں نے ایک خدا مان لیا، اب جو مصیبت گلے میں پڑتی ہے وہ بھی سن لیں، اب نیکی کا پیدا کرنے والا بھی وہی خدا ہے اور بدی کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہی خدا ہے، کیونکہ ہے خدا ایک، نیکی کا خالق بھی وہی اور بدی کا خالق بھی وہی، اچھا بھی وہی اور برا بھی وہی، جلاتا بھی وہی ہے اور مارتا بھی وہی ہے، زخم بھی وہی لگاتا ہے، پٹیاں بھی وہی باندھتا ہے۔ تو اب یہ ساری کانٹرڈکشن جتنے تضادات سے آپ کے خدا کی ذات میں جمع کرتی جی وہ مصیبت تھی جو یہودیوں کو درپیش آئی، ان سے کوئی سبق نہیں ہے۔ جب نبوکدنصر کے زمانے میں، بختیسر کے زمانے میں یہودی تتر بتر ہو گئے، ایران میں پہنچے، وہاں یہ معلوم ہوا کہ ایرانی یہاں سے دو خدا ہے، نیکی کا خدا ہے، ایک برائی کا خدا ہے، یزداں ہے نیکی کا خدا ہے، برائی کا خدا اہرمن جنگ اور مانیو ہے۔ تو اب یہ دو خدا تو بنا نہیں سکتے تھے، تو شیطان کا تصور ہوتا، اور شیطان سے ایک مخالف کا انسان تھا، جو انسان خدا کے سامنے کیس پیش کرتا تھا، بھائی اس میں یہ بدماشی یہ شریف دکھائی دیتا ہے، شریف نہیں صاحب جو ایوب کی کتاب میں پڑھتے ہیں، وہ جا کے کیس خدا کو حضور میں جاتا ہے، راندائی درگاہ الہی نہیں ہے، نکالا نہیں گیا ہے، باقاعدہ وہاں حاضری دیتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، تو اس کا کام ہی یہی ہے، سی آئی ڈی کا کام پتا کرتے رہنا کہ کون بدماش ہے، کون چاہتا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ انٹرنیٹ پہ بھی بیٹھتا ہے تو گالی دیتا ہے فوج کو، تاکہ آپ بھی گالی دے کر آپ دوسرے آپ کو اٹھا کے لے جائیں، تو وہ یہ کام کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ شیطان سب ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کا پورا ایک کریکٹر بن جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس بدقسمتی سے دو خدا ہے، پورے پاور کو، خدا بھی اور شیطان بھی، ہم نے برابر کا بیلنس رکھا ہوا ہے، ہم چاہے اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ یہ وہی مصیبت ہے، جب آپ نے اس کو ایک مانا تو ساری کرے، تو وہ لامحدود ہے، ایک تو ہے لیکن لامحدود، اس ایک کے بعد کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کہیں گا جی اتنا ہے، ایک ہے، تو آپ اس کمرے میں ایسے 100 کپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ لامحدود کپ ہو تو پھر دوسرا کپ آ نہیں سکتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی لوگوں نے غلط جگہ پہ زور دیا ہے خدا کے ایک ہونے سے، اور یہ اس سے مسائل میں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہو تو خدا ایک، ہو ہٹلر جیسا، کسی کو زندہ نہ دیکھ سکے، ہر ایک کا کچومر نکالے، قیمہ بنائے، چرخے بنائے انسانوں کے، تو وہ اس ایک سے تو بہتر ہی کا کہ نہ ہی ہوتا۔ تو ایک بھی ہو ساتھ میں نیک بھی ہو۔ اسے جب مسیح سے کسی نے آ کے کہا ہے نیک استاد، تو نے کہا مجھے معلوم بھی ہے کہہ کیا رہے ہو، نیک تو صرف خدا کی ذات ہے، کیا مجھے تم خدا مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے تو یہ منافقت چھوڑ دو، مجھے نیک مت کہو، اگر مانتے ہو ٹھیک کھل کے آ جاؤ۔ تو ایک بھی ہو اور نیک بھی ہو، تو اگر ایک ہو اور بدماش ہے تو ایسے خدا کو آپ کیا کریں گے؟ آپ ویدانیت کو چیز لگا کے چاہتے گے، گلے میں ڈال جائے گا۔ تو صرف ایک ہونا کافی نہیں ہے۔